یا رسول اللہ، نعرہ سکھایا، ہمت بڑھائی۔ بدر میں پہلے شہید مسلمانوں کی طرف سے مہجع نام ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے غلام۔ ہوا کیا، کسی کا تیر ان کو لگ گیا، یعنی مقابلہ نہیں ہو رہا تھا، کسی نے تاک لگا کے نا چھپ کے تیر مار دیا، اس سے یہ شہید ہوئے۔ ان کا واقعہ یاد رکھنا، نام جو میں نے بتایا، دوسرا یہ جو اب نام بتانے لگا ہوں، یہ نام یاد رکھنا، حارثہ بن سراقہ۔ کیا نام لیا میں نے؟ یہ نام آپ نے بھولنا نہیں ہے، واقعہ بعد میں سناؤں گا۔ یہ بھی پانی لے رہے تھے، کسی نے تاک لگا کر نا، گھات لگا کر ان کو بھی تیر مار دیا، یہ بھی شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، نکلو، کھڑے ہو جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر۔ عمیر بن حمام کھجوریں کھا رہے تھے، کھجور پھینک دی، کھانے تک زندہ رہا تو زیادہ ٹائم لگ جائے گا، میں جاؤں جنت میں، جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں ہے کہ عریش میں خود حصہ لیا، سنو حضرت علی کا بیان۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور ہماری پیشوائی فرما رہے تھے، ہم سب بچاؤ کرتے ہوئے لڑ رہے تھے، حملہ کرنے والے تو خود حضور تھے۔ ہم تو بچاؤ کے ڈیفینسو لڑ رہے تھے، اٹیکنگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ وہ خود حملہ کر رہے تھے۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ ابو جہل کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، کبھی کبھی غلط آدمی کے منہ سے بھی کوئی بات کام کی نکل جاتی ہے، اس کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، سنا دوں وہ جملہ؟ کیا نکلا؟ کہنے لگا اے اللہ، آج جو تیرا پسندیدہ ہے اس کی مدد فرما دوں، اس میدان میں جو تجھے پسند ہے اس کی مدد فرما دے۔ ابو جہل کی دعا قبول ہو گئی، ابو جہل کی دعا قبول ہو گئی۔ قرآن نے جواب دیا ان تستفتحوا فقد جاءکم، یہ سورہ انفال میں پورا بیان۔ حضرت بلال پر مظالم ڈھانے والا امیہ، میرے نبی کے عاشق کو مارنے والا، رسیوں سے گھسیٹنے والا، آگ پر لٹانے والا، حضرت بلال نے دیکھا اس کو اور اس کے بیٹے کو دو ٹکڑے کر دیا، یہ مارا گیا اس میں۔ صحابہ کا بیان کہ ہم تلوار چلاتے تھے، مگر تلوار ابھی کافر کی گردن تک پہنچتی تھی، گردن پہلے ہی گر جاتی تھی۔ ہم نے حضور سے کہا حضور ایسا کیسے؟ فرمایا وہ فرشتے کاٹتے تھے، مگر حکم تھا تب کاٹنا جب نبی کے صحابی کی تلوار اٹھے تاکہ نام اس کا ہو، ثواب اس کو ملے۔ ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں، وہ جو پہلے آپ کو بتایا تھا نا کہ نہیں آئے گا، وہ آیا، جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو بھاگا۔ حارث بن ہشام نے کہا ہمیں جنگ میں جھونک کے دھکیل کے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اللہ کا عذاب آ چکا۔ ابو جہل نے کہا عتبہ شیبہ ولید جلدی کی وجہ سے مارے گئے، سراقہ کے بھاگ جانے سے بھی ہمت کم نہ ہو، ہم ان کو بہت مزہ چکھائیں گے۔ میرے آقا نے پھر دعا کی، جبریل نے کہا ایک مٹھی بھر کر ان ظالموں کی طرف پھینکیے۔ میرے آقا مٹھی بھرتے ہیں اور پھینکتے ہیں، وہ کنکریاں حضرت علی نے اٹھا کے دی تھی نبی کو، اور نبی کہتے ہیں شاہت الوجوہ اللہم ارعب قلوبہم وزلزل اقدامہم، یا اللہ ان کے چہرے بگاڑ دے، ان کے دل مروب ہو جائیں، ان کے قدم اکھڑ جائیں۔ بس اس عمل کی دیر تھی، چشم زدن میں، چشم زدن کا مطلب پلک جھپکنے میں پانسا پلٹ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں گھمسان کی جنگ تھی، دونوں طرف تیر می کی طرح چل رہے تھے، میں صف میں تھا، میرے دائیں بائیں دو لڑکے آ گئے، دو نو عمر کم سن انصاری لڑکے۔ ایک نے کہا اے چچا ہل تعرف ابا جہل، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہو؟
کہا خوب جانتا ہوں، مگر تمہیں اس سے کیا کام؟ تو بچوں نے کیا کہا؟ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ وہ ہمارے حبیب کو گالیاں دیتا ہے، ہم نے طے کر لیا ہے آج اس کو نہیں چھوڑنا یا پھر خود نہیں رہنا۔ مسلمان نبی کے خلاف بات سن سکتا؟ اونچی ان بچوں کا جذبہ دیکھو، ذرا اپنے آپ کو ٹٹولو۔ وہ لوگ جو آج کہتے ہیں نہیں سب کے ساتھ محبت سے چلو، تو سنو، ایمان اس بات کا نام نہیں ہے کہ بے غیرت ہو جاؤ، ایمان اس بات کا نام ہے کہ ہمیں اتنی غیرت ہو کہ ہمارے نبی قرآن کے خلاف کوئی بات کرے، اللہ کے پیاروں کے خلاف کوئی بات کرے، ہم برداشت نہ کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آگ لگا دیں توڑ پھوڑ، مگر برداشت نہ کریں، جائیں مقدمہ کریں، بادشاہ اسلام سے اس کو سزا دلوائیں، لیکن نہیں جی سب کو کہنے دو، تو ایسا کام مسلمان کا نہیں ہے۔ وہ بچے کہہ رہے ہیں آج طے کیا اس کو مار دیں گے یا خود نہیں رہیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا وہ دیکھو سامنے، بچوں کا جوش دیکھے، وہ سامنے وہ دیکھو کچھ لوگوں کے درمیان وہ کھڑا ہے، حفاظت ہو رہی ہے اس کی، وہ ہے ابو جہل، حفاظت کر رہا ہے گرد جس کے فوج کا دستہ۔ تو وہ بچے کہنے لگے یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ دونوں نے تلواریں کھینچی، خدا حافظ کہا اور کھینچ لی دونوں نے شمشیریں، بڑے یکبارگی کہتے ہوئے پرجوش تکبیریں، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، عقاب کی طرح اس دستے کو چیرتے ہوئے دونوں جا کے ابو جہل پر جھپٹے، وار کر دیے، اس کو زخمی کر دیا۔ بجلی کی سرعت، جیسے کہتے ہیں نا اتنی تیزی سے یہ کام ہوا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ابو جہل جب اس کو زخم لگ گیا اور وہ مرنے لگا، کہنے لگا افسوس مجھے کسی بہادر نے نہیں مارا، مارا بھی تو بچوں نے مارا۔ ایک ان میں سے اسی وقت شہید ہو گیا کیونکہ کافروں نے اس کو وہیں قتل کر دیا۔ دوسرا جو بھائی تھا جنہوں نے دونوں نے حملہ کیا تھا نا ابو جہل پر، دوسرا جو تھا اس کا بازو کٹا، کسی کی تلوار لگی تو بازو کٹا، لیکن وہ بازو کا گوشت ابھی پوری طرح الگ نہیں ہوا تھا، تو وہ اپنا ہاتھ چلانا چاہتا ہے تو دوسرا ہاتھ گھومتا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ پاؤں کے نیچے وہ ہاتھ رکھ کے نا کھینچنا چاہتا تھا تاکہ یہ گوشت الگ ہو جائے اور میں دوسرے ہاتھ سے تلوار چلا لوں۔ صحابیوں نے اس کو پکڑ لیا، تلوار بھی لے لی، اس کو بھی پکڑ لیا، حضور کے پاس لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تلوار کو صاف تو نہیں کیا؟ کہا نہیں، فرمایا اس کو سنبھال کے رکھو، اس کو، فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، اس امت کا فرعون ابو جہل تھا، اس تلوار سے وہ قتل ہوا ہے، اس کو سنبھال کے رکھو، یادگار بنایا۔ وہ جو بچہ لایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور اس کا ایک بھائی شہید ہو گیا ہے، اور یہ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے نے اس پر وار کر دیا ہے تو بازو کٹ گیا، تو اب جلد کا تسمہ نہیں کٹا، تو حضور یہ کاٹنا چاہ رہا تھا تو ہم آپ کے پاس لے آئے ہیں۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا جلدی کرو، کوئی صحابیوں میں سے پوچھو کسی کو کوئی گوشت کاٹے کا جوڑنے کا علاج، ہڈی جوڑنے کا علاج آتا ہو، پتہ کرو کون سی جڑی بوٹی استعمال کی، نہیں، میرے نبی نے اپنی تھوک مبارک لعاب دہن کٹے ہوئے جگہ پر لگائی، بازو کو ساتھ رکھ کے کپڑا باندھ دیا، جب کھولا تو اس کا کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا۔ اسی ہاتھ سے دوبارہ تلوار لے کر وہ پھر لڑتے ہوئے شہید ہوئے، لڑتے ہوئے شہید ہوئے، لیکن میرے آقا نے ان کے بازو کو جوڑ دیا۔
ابو جہل کی لاش تلاش کرنے کا حکم دیا. جب لاش ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ نے وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی. فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو کہہ رہا تھا میں خدا پر ایمان لایا، لیکن ابو جہل یہ کہتے ہوئے مرا کہ اپنے نبی کو میرا پیغام دینا، میں عمر بھر ان کا دشمن رہا، اب بھی ان کے لیے دشمن ہی دشمن ہوں. حضرت ابو ابن مسعود نے اس کا سر کاٹا اور حضور کی نالین کے نیچے پھینک دیا کہ تو کہتا ہے پیغام دینا، تیرا پیغام اس لائق نہیں. زبیر بن عوام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. ان کا مقابلہ ہوا عبیدہ بن سعید بن عاص. وہ سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق تھا، پورا اس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا ہر طرف تاکہ کسی طرف سے حملہ ہو اس کو کوئی نقصان نہ ہو. صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آنکھوں کے کٹورے تھوڑے سے اتنا حصہ کھلا ہوا تھا. حضرت زبیر نے نیزہ سیدھا آنکھ میں مارا، نشانہ لے کے نیزہ آنکھ میں مارا اور وہ ایسا لگا کہ وہ گر گیا. آپ نے اس کی لاش پر اپنا پاؤں رکھ کر وہ نیزہ نکالا اور حضور نے اس نیزے کو بھی کہا سنبھال کے رکھو. وہ حضرت علی کے زمانے تک وہ نیزہ بھی محفوظ رہا. حضرت عکاشہ بن محسن ان کی تلوار ٹوٹ گئی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، حضور میرے پاس تلوار تھی ٹوٹ گئی، اب کس سے لڑوں؟ وہ ایک لکڑی کھجور کی شاخ حضور کے پاس رکھی تھی، فرمایا یہ لے لو. انہوں نے لی، وہی تلوار بن گئی. وہ اس سے لڑتے رہے. یہ حضرت عکاشہ جن کا میں نے نام لیا ہے، ان کے بارے میں میں نے کئی مرتبہ ایک بات سنائی ہے، یاد ہے؟ یاد ہے؟ چلو جمعے کا موقع ہے، رمضان کا مہینہ، ذرا آپ کو بھی یہ خوشخبری سنا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا میری امت کے 70,000 افراد. کتنے؟ جس کو شوق ہو وہ کہے، باقی دوسرے چپ. مجھے کسی اور کی آواز نہیں چاہیے، صرف شوق والوں کی. کتنے افراد؟ چلو مہربانی، ایسے نہیں مانتے ہو آپ لوگ. 70,000 افراد میری امت کے، وہ جن کو اللہ فرمائے گا بغیر حساب کتاب جاؤ جنت میں. میں شوق دلا رہا ہوں آپ کو. بغیر حساب کتاب ان کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا. یہ حضرت عکاشہ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے، ذرا صحابی کا ناز دیکھو. حضور اس لسٹ میں میرا نام ہونا چاہیے، حضور میرا نام اس لسٹ میں میرا نام. فرمایا تیرا نام ہے. صحابی مانگ رہے ہیں، نبی دے رہا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. آپ کہیں گے ان کی بات سنائی بہت اچھا لگا، انہوں نے نام مانگا، حضور نے خوشخبری بھی سنا دی. آپ کو بھی خوش کر رہا ہوں. سنیں، ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی. جو حدیث سنائی ہے ابھی ختم. وہ جب جانے لگیں گے 70,000 لوگ ان کو پاس آ جائیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے پہچانا؟ نہیں، آپ میرے علاقے میں آئے تھے، میں نے آپ کو دیکھا تھا، میری گلی سے گزرے تھے، میں نے دیکھا تھا، آپ تقریر کر رہے تھے، میں نے سنی تھی، آپ نے پانی مانگا تھا، میں نے پلایا تھا، میں نے آپ کو سلام کیا تھا، آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی. لوگ اس طرح ایک دوسرے سے ملیں گے. آپ صرف گزرے تھے، میں نے دیکھا تھا. تو کیا کر دیا تھا دیکھ کے؟ پھر اگر پانی پلا دیا تھا تو ٹھیک ہے، پانی کے کتنے پیسے ہوئے؟ آج کل منرل واٹر کی بوتل کتنے کی ملتی ہے؟ اتنی سی بات چھوٹی. میں نے جی دیکھا تھا، آپ تقریر کر رہے تھے، میں نے سنا تھا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز تو نے پڑھنی ہی پڑھنی تھی، اگر میرے پیچھے پڑھ لی تو بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ جتائیں گے چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ بندے جمع ہوتے رہیں گے
وہ جتنے 70,000 جن کو حکم ہوگا بغیر حساب کتاب جاؤ، وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، یا اللہ یہ کچھ بندے ہیں دنیا میں انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، تو آگے سے یہ نہیں ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے ان سے پوچھو کس کی نیکی بڑی کس کی نیکی چھوٹی، اس کو ذرا ٹیسٹ کرو، نہیں، اللہ کی طرف سے ہوگا جس کو چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ نہیں، اب سنو محبت کی بات، حضور فرماتے ہیں 70,000 کو حکم ہوگا بغیر حساب کتاب جاؤ، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہو جائے گا۔ جو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دیتا، شرم آنی چاہیے ان کو، انہوں نے میرے نبی کو جانا۔ حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگ گیا، ڈھیلا باہر آ گیا، وہ کاٹنے لگے کیونکہ وہ بھی ان کو تنگ کر رہا تھا، ہلتا بہت تھا، دیکھنے میں دشواری، کاٹنے لگے۔ کسی نے کہا حضور سے تو پوچھ لے، وہ لے آئے حضور کے پاس، میرے نبی نے اس ڈھیلے کو پکڑ کے دوبارہ آنکھ میں رکھ دیا، اپنا ہاتھ پھیرا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کبھی پھوٹی تھی آنکھ، ایسے لگ گئی کہ جیسے کبھی نکلی ہی نہیں۔ کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے، میرے آقا نے تلوار لہرا کر تعاقب کیا، زوال آفتاب تک معرکہ جاری رہا، 70 کافر مارے گئے۔ کتنے؟ اونچی 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، باقی وہ بھاگے، سامان چھوڑ کر اپنی چیزیں چھوڑ کر بھاگے۔ ڈینگے مارنے والے تو سارے ختم ہو گئے تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے تھے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاشوں کو اسی طرح نہیں چھوڑ دیا۔ دیکھو اسلام کیا کہتا ہے، دشمن کی لاشوں کو بھی نہیں چھوڑنا۔ ایک کنویں میں حضور نے سب لاشیں ڈلوائیں۔ امیہ کی لاش بہت چورا چورا ہو گئی تھی، اس کو اسی طرح مٹی سے ڈھانپ دیا گیا۔ میرے نبی پاک نے 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ تیسرے روز جب وہاں سے نکلنے لگے، اس کنویں میں جہاں پر لاشیں ڈلوائی تھی اس کی منڈیر پر آئے میرے آقا اور آواز لگائی، یا ابا جہل، یا امیہ، یا عتبہ، یا شیبہ، نام لیے کافروں کے، هل وجدتم ما وعد اللہ ورسولہ حقا فإنی قد وجدتم ما وعدنی ربی حقا۔ او ابو جہل، او عتبہ، شیبہ، کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو سچا پایا؟ بے شک میں نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا۔ حضرت عمر پاس کھڑے ہوئے، حضور آپ ان جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں روح ہیں، جن میں روح ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر تو ان سے زیادہ نہیں سن رہا، جس طرح تو سن رہا ہے یہ بھی اونچی، سب کی آواز۔ میرے نبی فرما رہے ہیں، بخاری میں روایت موجود، کافر مردے بھی سنتے ہیں، فرق کیا ہے؟ مومن جواب دیتے ہیں، کافر جواب نہیں دیتے۔ یہ میرے نبی نے بتا دیا کر کے۔ جو آج کہتے ہیں نہیں سنتے، آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، اصل میں ان کو سنائی دیتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مکہ میں خبریں پہنچ چکی تھی، ابو لہب، ابو سفیان، وہ سارے قافلے والے غم سے بے حال۔ ابو رافع کہتے ہیں میں نے حالات سنائے، ہمارا مقابلہ سفید لباس میں ملبوس ان لوگوں سے جو ابلک گھوڑوں پر سوار، وہ زمین و آسمان کے درمیان صف در صف، یعنی فرشتے دیکھے تھے انہوں نے۔ مکہ میں گھر گھر ماتم ہونے لگا، عورتوں نے سروں کے بال منڈوا دیے، سینہ پیٹتی تھی، نوحے کرتی تھی۔ 1 مہینے تک ایسا کرتے رہے۔ 1 ماہ کے بعد ان کو ہوش آیا ہم کیا کر رہے ہیں۔ 1 ماہ کے بعد ان کو خیال آیا کہ ہماری ان حرکتوں سے تو مسلمان خوش ہو رہے ہوں گے، ہم تو ان کو خوش ہونے کا موقع دے رہے ہیں، ہمیں اپنے قیدیوں کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ جو فرشتے آئے تھے، کون؟ جنگ بدر میں کون آئے تھے مدد کو؟ ذرا اور اونچی، روزہ تو ہے مگر 1 مرتبہ اور زور لگاؤ، مہربانی۔ کیوں میں نے کہلوایا؟ ان سبز نے سبز امامے پہنے ہوئے تھے۔ کون سے امامے؟ جو کہتے ہیں نا ثبوت نہیں ہے، ان کو ثبوت دے رہا ہوں۔ بدر میں جتنے فرشتے آئے تھے انہوں نے کون سی پگڑیاں پہنی تھیں؟
ہاں ہری پگڑیاں پہنی تھی. قیدیوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو لے چلو. بدر کے ایک ہفتے کے بعد ابو لہب کو ایک موذی پھنسی نکلی. عرب اسے بہت منحوس سمجھتے تھے, لوگ اس کے قریب نہیں جاتے تھے جس کو وہ پھنسی نکلتی تھی. وہ اسی طرح مر گیا, کسی نے دفن بھی نہیں کیا, لوگوں نے دور سے پتھر پھینک پھینک کے اس کا جسم چھپا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے روانہ ہوئے تھے تو آپ کی شہزادی, آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ بیمار تھیں, اس لیے حضرت عثمان کو حضور مدینہ چھوڑ آئے تھے ان کی تیمارداری کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپسی ہوئی تو زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے پہلے بھیج دیا کہ جاؤ مدینے میں جا کے خوشخبری سناؤ, ہمیں اللہ نے فتح دے دی, ہمیں اللہ نے. خوشخبری کی جلدی ہوتی ہے نا, شوق ہوتا ہے نا فتح کی خبر. حضور نے پہلے ہی بھیج دیا. یہ دوپہر کے وقت پہنچے, مقتولین کی خبر تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا. ابو جہل مارا گیا, عتبہ مارا گیا, امیہ مارا گیا. صحابہ خوش ہو کے پوچھ رہے تھے, بچے خوشی میں دیوانے نعرے لگا رہے تھے, فاسق ابو جہل مارا گیا. یہ اس وقت خبر پہنچی جب حضرت رقیہ کی وفات ہو چکی اور ان کی تدفین ہو رہی تھی. ادھر منافق جو تھے وہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے ابو جہل مارا گیا, کیونکہ ان کا تو بڑا تعلق تھا اندرونی, ان کو یقین نہیں آ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہو کے حضرت زید آئے تھے. وہ کہنے لگے یہ ایسے ہی اونٹنی لے آئے, ایسے ہی خبریں دے رہے ہیں. لیکن جب آیا قافلہ, لشکر آیا تو ان کو ماننا پڑا. مال غنیمت میں 150 اونٹ مسلمانوں کو ملے, 10 گھوڑے ملے, بہت سے ہتھیار, چمڑے کا سامان وغیرہ ملا. حضور ابھی مدینہ داخل نہیں ہوئے, جبریل امین کو اللہ نے بھیجا کہ اللہ فرماتا ہے جب تک میرا حبیب راضی نہ ہو تم واپس نہ آنا. میرے حبیب سے پوچھو راضی ہے کیا, آپ خوش ہیں؟ فرمایا ہاں میں بہت خوش ہوں, تمہیں اجازت ہے. تو پھر جبریل واپس گئے, واللہ اللہ نے فرمایا تھا جب تک میرا حبیب راضی نہ ہو تو انہیں واپس آنا. ہے میرے آقا کی شان یا نہیں؟ تو کہو نا سب سے اولا اعلی, سب سے بالا والا. میرے آقا نے مال غنیمت تقسیم فرمایا, سب کو برابر حصہ دیا. 2 قیدی عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث قتل کیے گئے. عقبہ مکہ میں یہ اس نے نبی پر اوج ڈالی تھی جانور کی جو حضرت سیدہ فاطمہ نے اٹھائی تھی. حضور سجدے میں تھے, یہ ظالم اور نظر دونوں نبی کے گستاخ برائی کرتے تھے, ان دونوں کو صحابہ نے قتل کر دیا. اسیران جو قیدی تھے, میرے آقا نے صحابیوں سے فرمایا ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو. لوگ قیدیوں سے بدسلوکی کرتے ہیں, یہاں قیدیوں کو مہمان بنایا جا رہا. صحابہ میں تقسیم, فرمایا خیال رکھنا صحابہ خود صرف کھجوریں کھاتے تھے, قیدیوں کو کھانے کھلاتے تھے. خود ایک کپڑا پرانا پہنے رہتے, انہیں پہناتے تھے. کہیں ایسی ان کی خدمت کا آپ کو تاریخ میں اور تذکرہ نہیں ملے گا. بچیوں نے دف بجا کر نبی پاک کا استقبال کیا, گیت گائے. قیدیوں کے لیے حضرت ابو بکر نے رائے دی کہ فدیہ لیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے, ان کے سرمایے سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا جائے. حضرت عمر کہہ رہے تھے سب کی گردنیں اڑا دیں, سب کو مار دیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی رائے کے مطابق حکم دیا. حکم ہوا فدیہ, جو بھی پیسے دے دے جرمانہ ادا کرے اور رہائی لے لے. 4000 2000 1000, بعض کو بغیر پیسے جن کے پاس نہیں تھے بالکل ہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, بڑے داماد ابو العاص, وہ بھی اس وقت مکے سے آئے تھے. انہوں نے ان کی بیوی حضرت زینب نبی پاک کی بیٹی نے ہار بھیجا جو ان کی ماں نے ان کو دیا تھا, زمرد کا ہار. میرے آقا نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا یہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا, صحابیوں اجازت دو تو اس بیٹی کو واپس کر دوں. صحابہ نے کہا بڑے شوق سے, ان کو بھی رہا کر دیا گیا.
یہ حضرت ابو العاص حضرت ختیجہ کے بھانجے تھے، مسلمان ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4000 2000 1000 لوگ دیں اور رہائی لے لیں. جو لکھنا جانتے ہیں وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا سکھا دیں. حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی، حضور نے ان سے فرمایا چچا تم نے رہائی نہیں لینی؟ ان کا جی مجھے رہا کر دو. فرمایا فدیہ دو. ان کا میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، میرے پاس تو فرمایا یہاں کچھ نہیں ہے، گھر میں تو ہے نا. جب مکہ سے چلے تھے میری چچی ام الفضل کو دروازہ بند کر کے سونے کی اتنی اینٹ نہیں دے کے آئے تھے؟ جب مکہ سے چلے تھے اتنی بڑی اینٹ سونے کی، اور کہا تھا واپس آ گیا تو ٹھیک ورنہ تیرے لیے کافی ہوگی. حضرت عباس کانپنے لگ گئے. میں مکہ میں 300 میل دور گھر میں کمرے میں بند بیٹھ کے اپنی بیوی کو دے رہا ہوں، نبی دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. جناب حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عباس کہنے لگے آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ آپ نے کیسے؟ فرمایا میرا رب مجھے دکھاتا بھی ہے سناتا بھی ہے. فوراً کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. حضرت اللہ اکبر.